السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مختصر کورس کے پہلے اور دوسرے لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ اور عشر اور اسی طرح صدقہ فطر وغیرہ کے نصاب کا ذکر کیا تھا۔ اب اس تیسرے لیکچر میں ہم آتے ہیں زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کی ادائیگی کی طرف کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو پہلے ہم آتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے کہا بھی تھا کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن اس میں قمری سال کا گزرنا شرط ہے، یعنی اسلامی مہینے کا گزرنا شرط ہے، انگریزی مہینے کا گزرنا شرط نہیں۔ مثلا اگر کوئی آج 28 رمضان مبارک کو صاحب نصاب بن گیا تو اگلے 7 سال اگر 27 رمضان مبارک کو وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب زکوٰۃ کا کیا حساب ہے، زکوٰۃ کو کس طریقے سے ادا کیا جائے گا، تو زکوٰۃ کو کس طریقے سے ادا کی جائے گی، ہم لے جاتے ہیں آپ کو ایک فارم کی طرف، وہاں فارم میں تفصیل مذکور ہے، ہم جاتے ہیں اس فارم کی طرف۔ دیکھیں، اس فارم میں انہوں نے بالکل آسان کیا ہے۔ اس دائیں طرف جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے یہ قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، یعنی ان چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مثلا سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی، کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی رقم ہو، بینک میں جمع شدہ رقم وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، یعنی یہ اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے۔ دائیں طرف جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہے یہ ناقابل زکوٰۃ اثاثے ہے، یعنی یہ اگر کسی کے پاس موجود بھی ہو تو اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ مثلا اس میں ہے وائٹ گولڈ اور اسی طرح پلنٹینیم کے زیورات، دکان، فیکٹری کی زمین، رہائشی مکان، فیکٹری کی مشین، دکان، گھر، دفتر، فیکٹری وغیرہ کا فرنیچر وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ ناقابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، یہ اگر کسی کے پاس موجود بھی ہو تو اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اچھا، اب زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے گی، تو یہاں انہوں نے ایک فارم لایا ہے، اس فارم کے ذریعے سے ہم زکوٰۃ بالکل آسانی سے ذکر کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس فارم کے ذریعے سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہو تو اس سونے کی پوری قیمت یہاں لکھ لے، چاندی کی قیمت لکھے، نقدی جتنی بھی ہو یہاں لکھے، غیر ملکی کرنسی پاکستانی روپے کی قیمت کے اعتبار سے جتنی ہو یہاں لکھ لے، قابل اصول قرضے جتنے ہو یہاں لکھ لے، کسی کو دیا ہوا قرضہ جتنا بھی ہو یہاں لکھ لے، اسی طرح بیچی ہوئی اشیاء کی واجب الادا جو رقم ہو وہ ساری یہاں پہ لکھ لے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی جتنی بھی رقوم بنتی ہو یہاں پہ لکھ لے، پھر ان تمام رقوم کو یہاں پہ جمع کر کے مجموعی مالیت آپ یہاں لکھیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کے اوپر مالی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ آپ قابل زکوٰۃ چیزوں سے اس کو مائنس اور منہا کریں گے، لہٰذا وہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ یہاں ذکر کریں۔ مثلا ملازمین کی تنخواہ آپ کے اوپر لازم ہوئی ہو اور آپ نے ابھی تک اس کو ادا نہیں کی ہو تو وہ یہاں لکھ لے۔ اسی طرح ٹیکس جو آپ کے اوپر واجب ہو اور آپ نے ادا نہیں کیا ہو یہاں لکھ لے۔ یوٹیلیٹی بلز ہو اور وہ آپ نے ادا نہیں کیے ہو تو یہاں پہ آپ لکھ لے۔ گزشتہ سالوں کی جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ آپ نے اگر ادا نہیں کی ہو تو وہ یہاں پہ لکھ لے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں آپ یہاں لکھ لیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مجموعی ذمہ داریاں آپ یہاں لکھ لیں۔ پھر آپ ایسا کریں گے کہ مجموعی قابل زکوٰۃ جو مالیت ہے وہ یہاں پہ لکھ لیں اور اس کو آپ مائنس کریں گے مالی ذمہ داریوں سے، تو مالی ذمہ داری آپ یہاں لکھ لیں، تو اس سے ٹوٹل قابل زکوٰۃ خالص رقم آ جائے گی۔ پھر اس ٹوٹل خالص قابل زکوٰۃ رقم کو آپ 40 سے تقسیم کریں گے تو جو یہاں آئے وہ یہاں پہ لکھ لے اور یہ وہ رقم ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے۔ دوسرے فارم کی طرف آتے ہیں، یہ دارالعلوم کراچی کا بنایا ہوا ایک مثالی فارم ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے مثال سے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے، اور چونکہ یہ بھی ایک تفصیلی فتویٰ ہے اس لیے اس کا مطالعہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان دونوں فتویٰ اور ان دونوں فارم کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ فارم تو ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے جن کے زکوٰۃ کے اثاثے بہت زیادہ ہو، تو ان کی آسانی کے لیے یہ فارم ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس زکوٰۃ کے اثاثے اتنے نہ ہوں، مثلا سونا، چاندی اور نقدی وغیرہ ہوں جو کہ عموماً لوگوں کے پاس یہی ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس فارم کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ آسانی سے حساب کرے تو اس کا حساب آسان ہے۔ مثلا جتنا سونا ہو تو اس کی قیمت، اور اگر چاندی ہو تو اس کی قیمت، اور اگر اس
اس کے پاس نقدی جتنی بھی ہو اس کی قیمت، یہ سارے قیمت جمع کر کے اس کی مجموعی قیمت جو بن جائے، اگر اس کا کسی دوسرے کے اوپر قرض ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ اور پلس کر کے مجموعی مالیت الگ رکھ لے۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہو تو اس مجموعی مالیت سے مائنس کر کے جو مالیت بچ جائے، اس مالیت کو 40 پہ تقسیم کر کے جو جواب آئے وہی قابل زکوٰۃ رقم ہے جو غریبوں کو دینا لازم ہے۔ اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔